بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عمر۔ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دو اہم سوالات ہیں جو کہ اس وقت پاکستانی عوام میں گردش کر رہے ہیں اور لوگوں میں ان کو لے کے بڑی بے چینی پائی جاتی ہے کہ آیا کہ یہ عدالتی جو پروسیجر ہے یہ کس طرح اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ملک میں کس طرح کا نظام چل رہا ہے اور یہ جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے یہ کس قانون پہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ کیوں دیا گیا، اور اس میں دو چیزیں ہیں جو لوگوں میں گردش کر رہی ہیں، اور جو پی ٹی اے کی قیادت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے، اور جو وفاقی حکومت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں ریکور کرنی ہے ایویڈنس کے لیے، ہم وہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کا جسمانی ریمانڈ دوبارہ کیوں دیا گیا۔ دوسرا کویشچن یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کیوں دائر کی، اور اس میں انہوں نے کیا کیا موقف لیا، درخواست میں انہوں نے کیا کیا استدعا کی گئی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور کیا کیا انہوں نے اس میں ریلیف مانگا شہباز گل کے حق میں۔ پہلے ہم ڈسکس کریں گے شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ کیوں دیا گیا۔ ابھی اس کویشچن پہ بہت سے تحفظات ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو پی ٹی اے کی قیادت ہے ان کا کیا رد عمل ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا سب سے پہلے اسلام آباد پولیس کی جانب سے، تو عدالت نے ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ گرانٹ کیا سیشن جج سے عمر شبیر صاحب۔ انہوں نے بڑا واضح کیا کہ آپ کو 2 روز دیے جا رہے ہیں، آپ نے جو چیزیں ریکور کرنی ہیں اور جو بھی آپ چیزیں، کیونکہ پولیس کا کہنا تھا کہ ہم نے ڈیوائسز اور موبائل وغیرہ ریکور کرنے ہیں اور جو ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، تو عدالت نے کہا تھا آپ کو 2 روز دیے جا رہے ہیں، آپ نے جو چیزیں ریکور کرنی ہے آپ 2 یوم میں کر لیں۔ تو اس کے بعد جب ان کی دوبارہ ہیئرنگ ہوئی 2 روز بعد، تو پھر دوبارہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو ریمانڈ کی استدعا کی گئی، تب جو ان کی جو استدعا وہ مسترد کر دی گئی۔ پھر اس کو وفاقی حکومت نے، پنجاب پولیس نے ان کو آگے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا کہ ہمیں اس کا جو مزید جسمانی ریمانڈ جو درکار ہے۔ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ان کی جو اپلیکیشن تھی ان کو قابل سماعت قرار دے کے انہوں نے جو پریویس مجسٹریٹ کورٹ تھی وہاں پہ ان کو ریفر کیا کہ آپ وہاں پہ جائیں اور آپ کی جو درخواست ہے وہاں پہ سماعت کی جائے گی، اور جب پھر دیکھے گی عدالت کہ آپ کو وہ ریمانڈ جو دوبارہ دیا جانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ تو پھر کل اس کی سماعت ہوئی، زبیدہ چودھری صاحب وہاں کی سیشن جج تھی، انہوں نے پھر یہ اپنے فیصلے میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ شہباز گل کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جا رہا ہے دوبارہ۔ اس پہ جو پی ٹی اے کی جو قیادت ہے ان کے بڑے تحفظات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف سیلز کے اندر ٹارچر کر رہے ہیں، اور جیسا کہ اب تو پوری قوم کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو چکی والا سیل ہے، ڈیتھ سیل ہے، اس میں رکھا گیا۔ اور جیسا کہ اسد عمر نے پریس کانفرنس کے دوران بھی انہوں نے بڑے انکشافات کیے، انہوں نے بڑی کھل کر بات کی کہ جیسا کہ اب پوری قوم کو پتہ لگ گیا ہے، پوری پاکستانی عوام کو پتہ لگ گیا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ جو جسمانی ریمانڈ دیا جا رہا ہے یہ صرف تشدد کا ایک بہانہ ہے، انویسٹیگیشن ہے اس سے کچھ نہیں کی، اس نے کون سا کوئی ایسی باتیں کہہ دی جیسے کہ پچھلی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے بھی ایسے سیاستدان گزرے ہیں جنہوں نے اس سے بھی زیادہ انہوں نے پاکستانی افواج کو ہٹ کیا، لیکن ان پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ صرف عمران خان کو جو ایک ان کا دائرہ کار ہے، ایک سرکل ہے، عمران خان کو ایلیگیشن کے دائرہ کار میں لانے کی ایک سازش ہے صرف، اور جو شہباز گل ہے اس کو اس بات پہ اسسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے خلاف جو اختلافی بیان دے دیں، اور آپ اس طرح کا بیان دے دیں کہ میں نے جو بھی کہا اس میں میں نے عمران خان کے کہنے پر کہا، یا میں نے پی ٹی اے کے قیادت کے کہنے پر کہا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس طرح کے بیانات لینے کے چکروں میں ہیں، اور تشدد صرف اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اس کو جو کسی طرح اس معاملے میں عمران خان کو مینیپولیٹ کر سکیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا جو ریکوری کا معاملہ ہے، ریکوری کو موبائل کر رہے تھے، تو شہباز گل نے جب ان کو گرفتار کیا گیا، جب ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے تب بھی ان سے موبائل ریکور کر لیا گیا تھا۔ اب یہ کون سا موبائل ریکور کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ کویشچن تھا کہ جسمانی ریمانڈ ان کا کیوں دیا جا رہا ہے، لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں، جو پاکستانی عوام ہے اس میں بھی بڑے اس میں تحفظات پائے جاتے ہیں۔
کہ آپ جو ایک عدالت نے ان کو ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی تھی، ایک لیگل پروسیجر اڈاپٹ کر کے عدالت نے ان کو ایک جوڈیشل کر دیا تھا، تو پھر دوبارہ کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے ان کو دوبارہ پولیس کے حوالے کر دیا؟ اور پولیس، آپ کو پتہ ہے کہ پولیس نے تشدد کرنا ہے، پھر جو عدالت نے کیوں ان کا حوالے کیا؟ یہ عوام کا سوال ہے۔ دوسرا کویشچن یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کیوں دائر کی؟ یہ جو اپلیکیشن ہے اسد عمر کی طرف سے دائر کی، اس میں کونسل جو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بابر اوان صاحب ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے میڈیا سے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے اس میں بڑا کلیئر اس میں جو استدعا کی گئی، جو ریلیف لینے کی انہوں نے ایک وش کی، اس اپنی پلینٹ میں انہوں نے ذکر کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے شہباز گل کے طبی معائنہ کے لیے اس میں استدعا کی ہے، اور ہم نے استدعا کیا کہ ایک غیر جانبدار میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے ڈاکٹروں کا، جو اس کی ہیلتھ ریکوری اور اس کی مینٹیبلٹی پہ اس کو واچ کرے، اور ہمیں جو ایک وفاقی حکومت ہے ہمیں ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے، لہٰذا عدالت جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہونے کے ناطے ہماری اس اپلیکیشن کو جو زیر غور لائے، اور ہماری جو ایک شہباز گل کی جو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کو کورٹ جو ہے وہ فلفل کروائے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان پر جب پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں کہ میں نے عمران خان کے کہنے پہ یا پی ٹی آئی کی قیادت کے کہنے پہ میں نے ایسی جو بریفنگ دی ہے، ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے فوج پاکستان کے بارے میں، تو ان کا کہنا تھا کہ ان کو اس طرح پریشرائز نہ کیا جائے کہ آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں، ان کو سیلز میں ٹارچر کیا جائے، پریشر کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری آنریبل کورٹ سے استدعا ہے کہ ان کو جو ایک ویلیویبل پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تاکہ وہ اپنا فری فیئر ٹرائل کر سکیں۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے، تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے، اس کو جو ایک سٹیزن آف پاکستان ہونے کے ناطے ہے ان کو تشدد کو روکنا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ڈگنیٹی آف مین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 14 ہے، وہ اس میں بڑا کلیئر ہے کہ جو کسی بھی بندے کو اس کی جو رسپیکٹ ہے، جو ڈگنیٹی ہے، اس کو پامال نہیں کیا جا سکتا، اس کو ٹارچر نہیں کیا جا سکتا، اس کو کسی بھی طرح اس کو ایویڈنس لینے کے لیے یا ایویڈنس کی مد میں اس پہ ٹارچر نہیں کیا جا سکتا، اس کو اسسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ بیان دیں یا اس کی آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں۔ تو اس کے علاوہ جو بابر اوان کا مزید یہ کہنا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف کنفیشنل اسٹیٹمنٹ چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی طرح جو شہباز گل صاحب ہے یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے دیں اور ہم اسی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے تحت عمران خان کے خلاف مقدمہ چلائیں، لیکن کیونکہ کانسٹیٹیوشن اس میں بڑا کلیئر ہے، جو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے اس کی ہمارے لا میں کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ جس پہ کارروائی کی جا سکے، کارروائی اس پہ نہیں ہوتی۔ جو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہو، اگر پولیس کے سامنے کوئی کنفیشن کر بھی لی جائے تو اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو فیصل چودھری صاحب ان کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہسپتال ہے اس کو جیل کی طرح ایک جیل خانہ میں منتقل کر دیا گیا ہے، وہاں پہ کسی کو بھی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور اس کے علاوہ بینگ اے کونسل میں اپنے جو کلائنٹ سے مل سکتا ہوں، جو میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ اس کے علاوہ جو اسپتال کا جو وہاں پہ اتنی پولیس کی نفری ہے، وہاں پہ ایک انہوں نے کہا کہ پولیس سیل بنا دیا گیا ہے، حالانکہ اس طرح کا ایک جو رسپیکٹو جو کارروائی کرنی بنتی ہے وہ نہیں بنتی کہ آپ اتنا کسی کو جو سیریس لے جائیں، وفاقی حکومت اور ادارے ہمارے جو ہیں وہ اتنا سیریس لے جائیں کہ آپ ایک سٹیزن ہیں، آپ اس کو ایک ریونج کے پلیٹ فارم پہ آپ لے آئیں، اور جو قوم کے سامنے ایک ادارے کی ایک رسپیکٹ ہے، ادارے کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، پولیس کی ایک قوم میں ایک انسٹیٹیوشن ہونے کے ناطے، ایک دفاعی انسٹیٹیوشن ہونے کے ناطے قوم رسپیکٹ کرتی ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اب یہ جو پولیس جس طرح ایک اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے، ان کو اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے، اور جو ایک سٹیزن کو ایک پورا فری فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے وہ مہیا کیا جانا چاہیے۔ تو ابھی جو انہوں نے پٹیشن
دائر کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آنریبل کورٹ اس پہ کیا اصلاح کرتی ہے. اور جو ریمانڈ والا معاملہ ہے کہ یہ جو دوبارہ ریمانڈ دیا گیا اس پہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں کہ یہ ریمانڈ دیا جانا بہتر ہے یا نہیں بہتر؟ کیونکہ پہلے بھی ریمانڈ کیا جا چکا ہے. ریمانڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کو آپ کوئی بھی پروسیجر اڈاپٹ کر کے, آپ ٹارچر کر کے, یا آپ کسی بھی تھوڑا ہراس کر کے آپ اسے انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. تو ان قوم کا یہ کہنا ہے کہ یہ بار بار دینا ایک سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے کہ آپ بار بار اس کا ریمانڈ کیوں دے رہے ہیں, کیوں آپ اداروں کو مطلب پولیس کو آپ اتنی چھوٹ دے رہے ہیں کہ آپ ان پہ بار بار ٹارچر کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی اداروں کو بھی اس بات کا جو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آیا کہ یہ دوبارہ جو ریلیف گرانٹ کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ آپ اپنی کمنٹ میں ضرور اس کا اظہار کیجیے گا. پھر جو بھی انشاءاللہ ڈیٹیل ہوں گی کہ آیا کہ اس پہ آنریبل کورٹ کیا کہتی ہے, جو بھی ڈیٹیل ہوں گے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.